اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ آج میں قل هو اللہ میں ہے اللہ الصمد، اور یہ اسم اعظم بھی کہلاتا ہے کہ اللہ الصمد۔ اس کا وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میں ایک چیز آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں کہ میں جو ویڈیو آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، میرا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، یہ لوگوں کے دل میں سمو جائے، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرے، اور اللہ مجھے اس کا صلہ یہ دے کہ مجھے اس کا ثواب دے۔ اس کے علاوہ میرے دل میں کچھ نہیں ہوتا، نہ پیسوں کی لالچ ہے، نہ اپنا نام بڑھانے کی لالچ ہے۔ میں صرف اللہ سے اپنے ثواب کے لیے کر رہا ہوں کہ حکم یہ ہے کہ آپ بسم اللہ لکھیں گے، جب تک وہ لکھی رہے گی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی لیے میں عمر کی اس حصے میں پہنچ چکا ہوں، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے، ہر شخص نے جاننا ہے موت برحق ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری وہ ویڈیو جو میرے پیچھے رہ جائیں، لوگ اس سے افاد حاصل کریں۔ اس لیے میں اس میں خلوص سے اور محنت کر کے کہیں نہ کہیں سے نکال کر اور اپنا تجربے کی روشنی میں کچھ میرے عمل ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ میں مختلف جگہوں سے پڑھتا ہوں اور پھر اس کو کنفرم کرتا ہوں، پھر میں جا کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو یہ بھی عمل جو ہے اللہ الصمد، یہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ الصمد کے بہت سے عمل ہیں، بہت سے طریقے ہیں، لیکن میں جو طریقہ ہے نا وہ میں اللہ اور ان کے رسول سے ڈرتے ہوئے بتاتا ہوں کہ میں کوئی غلط چیز نہ بتاؤں۔ مطلب کہ جیسے 200 دفعہ پڑھنا، میں آپ کو کہوں کہ اس کو 2000 مرتبہ پڑھ لیں، اس میں لکھا آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، میں کہوں گا آپ کو دولت سے مالا مال اللہ کر دے گا۔ نہیں، یہ چیز نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں۔ کوئی بندہ میری ویڈیو دیکھے نہ دیکھے، لیکن یہ میں ضرور سوچتا ہوں کہ میری ویڈیو میرے مرنے کے بعد اسی طرح رہے گی، کوئی نہ کوئی دیکھے گا، کوئی لائک کر دے گا، کوئی شیئر کر دے گا، اس کا مجھے اس کا ثواب ملتا رہے گا جو میرے اس خلاف۔ اگر 1,00,000 بندہ بھی دیکھ رہا ہے تو ایک بندہ بھی اگر اس عمل پہ غور کر لے اور اللہ الصمد اپنی زبان پہ لے آئے تو اس کا ثواب تو مجھے ملے گا۔ اور اگر یہ چیز آپ دوسروں کو بتائیں گے تو اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا، آپ اللہ کے نام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ صرف مقصد یہ ہوتا ہے۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں کہ یہ اللہ کے جو اسم اعظم کا مقصد ہے وہ یہ اللہ کے صفاتی نام ہوتے ہیں۔ اللہ تو اللہ ہے نا، باقی جو ہے اللہ الصمد ہو گیا، رزاق ہو گیا، رحیم ہو گیا، یہ صفاتی نام ہوتے ہیں، اور اس سے اللہ کا ایک خصوصی تعلق پیدا ہوتا ہے جو اس کو اسم کو پڑھتے ہیں۔ اللہ میں بھی یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے اسم اعظم کے ذریعے پکارو، میرے سبھی نام اچھے ہیں، بالکل شک ہے، بے شک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے تمام نام اچھے ہیں، چاہے رزاق ہو، چاہے رحیم ہو یا کریم ہو، یا اللہ ہو یا ذوالجلال والاکرام ہو یا رؤوف ہو یا رحیم ہو، کوئی بھی ہو، سب اچھے اچھے نام ہیں۔ اور اسی الفاظوں کی معرفت سے، الفاظوں کی بتا رہا ہوں، اس کے اسم اعظم کی معرفت سے آپ کے لیے دروازے کھول جاتے ہیں۔ جتنی آپ کی ریاض ہوتی ہے اس میں، جتنا آپ زیادہ پڑھتے ہیں، اتنا ہی آپ اوپر بلندی کی طرف جاتے ہیں۔ آپ کے دل میں اللہ کے اس کلام کا نور بھرتا جاتا ہے اور آپ کی مشکلات کے دروازے کھلتے جاتے ہیں، آپ کی حاجات خود بخود کم ہوتی جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے کسی گھر میں بہت سی حاجات ہو، آپ دیکھیں گے یہ عملوں سے ہوتا کیا ہے۔ آپ کو بیماری، اللہ نہ کرے کسی کو بیماری نہ ہو، آپ 15-20 ہزار روپے بیماری میں لگاتے ہیں، اللہ میں اس سے شفا دے دے گا آپ کو۔ آپ کی حاجت ختم ہوگی نا، آپ کے خرچے کم ہو گئے نا، وہ 15,000 10,000 بچ رہے ہیں نا۔ اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں کہ اللہ آپ کو ان کی ضرورتیں کم کر دے گا، آپ کے دل میں ایسے ڈال دیتا ہے کہ آپ زندگی آرام سے اپنی گزار سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ الصمد، جن لوگوں نے اسم اعظم کے راز مل جائے نا جن لوگوں کو، ان کی دنیا جنت بن جاتی ہے۔ بہت اس کے اندر بہت فضیلت ہے، اس کے بہت سے راز ہیں۔ میں نے آج کل میں ایک ویڈیو اور بھی بنائی ہے، اس کو بھی اگر ہو سکے دیکھ لیں۔ اسم اعظم کے راز کتنے ہیں، جتنا اس کو آپ پڑھیں گے، جتنا آپ پڑھیں گے اتنا آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ جن کو شوق ہے نا وہ یہ نہ دیکھیں کہ مجھے 100 دفعہ کہا، 200 دفعہ، وہ ہر وقت پڑھیں۔ وہ ایک یہ اسم اعظم اللہ کا ہر ٹائم پڑھیں۔ دوسرے میں نے جو تجربے حاصل کیے ہیں وہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، سوتے وقت پڑھیں، اٹھتے وقت پڑھیں، بیٹھتے وقت پڑھیں، چلتے وقت پڑھیں، گھومتے وقت پڑھیں۔ اس کی فضیلت بہت ہے،
آپ کے گناہ چھٹتے جا رہے ہیں، آپ کے ہر مشکلیں دور ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلیہ، اللہم صلی اللہ محمد وعلیہ۔ اسی طرح یہ اسم اعظم کوئی بھی پڑھ لیں، یہ اسم اعظم ہر کام کی کنجی ہوتی ہے۔ کوئی بھی آپ کام کر لیں، اس کی کنجی اسم اعظم ہے۔ آپ اس کو پڑھیں گے، اس کا لطف محسوس کریں گے اور اللہ کے قریب ہوں گے، آپ کا دل اس کے کلام سے نورانی ہوگا، آپ کی مشکلیں دور ہوں گی۔ آپ کو پیسے کی مشکل ہو، روزگار کی ضرورت ہو، کاروبار کی یا گھر کے مسائل ہو، کوئی آپ کی ضرورت ہو، وہ اسی اسم اعظم سے آپ کی ضرورت پوری ہوتی جا رہی۔ آپ آزمائیں، ایک سید کی بات پہ اعتبار کرتے ہوئے اس کو آپ پڑھیں۔ آپ یہ نہ دیکھیں میں 100 دفعہ پڑھ رہا ہوں، آپ اس کو روز کا 1000 دفعہ پڑھیں۔ اور ویسے حکم تو یہ ہے کہ 1000 دفعہ روز پڑھنا چاہیے۔ اللہ کا کوئی بھی اسم پڑھیں تو کم سے کم اس کو 1000 دفعہ پڑھیں۔ آج اس میں یہ ہے کہ میں جس پہ روشنی ڈال رہا ہوں، اس وظیفے سے کیا ہوگا؟ ایک تو آپ کی قرض کی ادائیگی ختم آپ کی ہو جائے گی۔ اگر اللہ کرے آپ قرض میں ہیں، آپ کا قرض اتر جائے گا اور آپ کی زندگی میں جو خیر و برکت ہے وہ آپ پہ ملتی رہے گی۔ آپ اس کو اللہ الصمد کی جب تصویر پڑھیں گے تو اس کو اپنے خیر و آفت ملتی جائے گی۔ ملازمت کے حصول اگر آپ کا ہے تو آپ اسم اعظم اللہ الصمد پڑھیں۔ اور بعض لوگ تو ایسے، بعض اسم تو ایسے ہم لوگ پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں، جیسے بیمار ہے تو یہ سلامہ پڑھتے رہیں، وہ صرف ایک ہی افادیت دے رہا ہے، لیکن اللہ الصمد کے پڑھنے سے آپ کو روزگار بھی ملے گا، آپ کی مشکل بھی دور ہوگی اور آپ کا مشکل کا خاتمہ بھی ہوگا، اپنے لوگوں میں آپ کی مقبولیت ہوگی، رزق میں اضافہ ہوگا اور یہ آپ کو لوگ عزت سے بلائیں گے، آپ کو عزت کیا کریں گے، آپ کی پریشانی نہیں ہوگی، لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں گے اس کے وظیفے کرنے سے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ الصمد آپ نے 13,000 دفعہ پڑھنا ہے، لیکن ایک دن نہیں پڑھا، گھبرائیں نہ، آپ اس کو گھبرائیں نہ، میں بہت آسان آپ کے لیے لے کر آیا۔ آپ نے اللہ الصمد 13,000 دفعہ پڑھنا ہے۔ تو اس کو میں نے اس طرح پڑھنا ہے کہ ایک دن میں آپ پڑھ لیں، 40 دن میں اگر یہ پڑھنا چاہتے ہیں تو 21 دن میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اس کی تعداد کے حساب سے تقسیم کر لیں۔ اگر اس کو اپنا 13,000 کو اگر 40 دن میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں کہ میں 40 دن میں اس کو ختم کروں گا، میرے پر ٹائم نہیں ہے، مصروفیت، تو آپ اس کو 40 سے تقسیم کر لیں، جتنے اعداد اس کے نکلیں گے اس کے حساب سے پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو مطلب کہ 21 دن میں پڑھنا چاہتا ہوں یا میں اس کو اپنے جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں تو اس کے حساب سے اس کو اپنا پڑھ لیں۔ تو میرے خیال سے یہ آپ کو 325 بار 3 تسبیح آپ کی مشکل پڑیں گی۔ 300 اگر آپ اس کو 40 دن میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کو تقسیم کر لیں، 300 400 یا 200 250 ایسے بھی نکلیں گے اور وہ پڑھنا آپ کے لیے آسان ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ اور حکم بھی یہ ہے کہ 40 دن کا وظیفہ کریں، لیکن تعداد اس کی آپ نے 13,000 دفعہ اس کی کرنی ہے یہ عمل۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ نے عمل رات کو کرنا ہے، دن میں یہ عمل نہیں کرنا۔ مغرب کی عشاء پڑھنے کے بعد آپ نے سونے سے تک یا صبح ہونے تک آپ نے اس کو رات میں پڑھنا ہے، 10 منٹ لگیں، 15 منٹ لگیں، 20 منٹ لگیں، رات کو اس کو پڑھنا ہے اور صبح سے پہلے کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ مطلب کہ یہ عمل کر لیں گے، یہ 21 دن کا عمل میں بتلایا نا، 21 دن کر لیں گے، یا اس کو آپ 40 دن کرنا چاہتے ہیں تو اور فضیلت ہو جائے گی آپ کے ہاتھ میں۔ 21 دن بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ اس کو ڈیلی 10-20 بار بھی پڑھ لیا کریں، اللہ الصمد اللہ الصمد، آپ کی مشکلیں دور ہوں گی۔ اور اس کو اپنے زندگی استعمال میں لائیں۔ آپ نے عمل جو کرنا ہے نا، یہ باوضو میں حالت میں کرنا ہے۔ اللہ الصمد کا جو عمل کرنا ہے، کوشش کریں جمعرات سے شروع کریں، جمعرات کی فضیلت کی رات ہو، اور یہ دیکھ لیں کہ قمر در عقرب نہ ہو اس دن۔ قمر در عقرب میں کوئی نیا وظیفہ شروع نہیں کیا جاتا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے قمر در عقرب نہ ہو۔ اور اس کے بعد وظیفہ پڑھنے کے بعد، تسبیح پڑھنے کے بعد، پڑھنے سے پہلے اور پڑھنے کے بعد چند بار اللہم صلی علی محمد وعلیہ وسلم درود پاک کر لیں، تاکہ یہ آپ کا عمل اوپر کی طرف چلا جائے۔ اور اس کو اپنے اللہ سے دعا مانگیں اور کامیابی کے لیے۔ اور اس کے اندر ایک پابندی ہے جو میں نے رکھ دی ہے یا میرے استاد نے مجھے بتائی ہوگی، کہ جو یہ عمل کرے گا وہ اس دوران منہ سے گالی نہیں نکالے گا۔ بس بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات میں گالی نکالیں، جو شخص منہ سے گالی نکالتا ہے نا، وہ یہ بے شک عمل نہ کریں۔
یہ وہ لوگ کریں جو گالی وغیرہ نہیں نکالتا. اس عمل کو آپ مطلب کہ آپ کریں جو آپ کی مشکلات ہے، جو آپ کی پریشانی ہے، انشاءاللہ 20 دن میں نہیں تو 40 دن میں ضرور ختم ہوگی. بہت طاقتور وظیفہ ہے، بہت طاقتور وظیفہ ہے. اسی لیے اس کو کہا گیا کہ اس کا جب وظیفہ کریں گے تو آپ گالی نہیں نکالیں گے. اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو مطلب کہ لوگوں کو پھیلائیں اور اس کو لوگوں کو بتائیں کہ یہ پڑھنے سے اس کو اتنا فائدہ ہوتا ہے. اس ثواب میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے. میں آج جیسے آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح آپ جب لوگوں کو بتائیں گے تو آپ اس میں شامل ہو جائیں گے اور ان کا اگر فائدہ ہو جائے گا تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا. اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے.